حضرات محترم، اللہ کا وہ رسول جو رسولوں کا خاتم بھی ہے، باعث تخلیق دو عالم بھی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق بھی ہے۔ جسے اللہ نے ہم جیسا تھا نہیں، ہم جیسا بنا کے بھیجا تھا۔ اب یہ اس کے ہم جیسا بننے کا کمال ہے کہ ایسا ہم جیسا بنا، ایسا ہم جیسا بنا کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ دھوکہ ہے کہ ہم جیسا تھا۔ اتنے عہدوں کے باوجود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بھی تھا۔ نبی ہونے میں وہ لطف نہیں ہے، رسول ہونے میں وہ ثواب نہیں ہے جو اللہ کے محبوب ہونے میں۔ یہ تو کوئی اللہ سے جب پوچھے، جب وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا تھا تو اسے کیا لطف آتا تھا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ اور عزیزو، جس طرح ہر محبت کرنے والا یہ چاہا کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کوئی شے طلب کرے، مجھ سے کوئی شے مانگے تاکہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں۔ اللہ بھی چاہتا تھا میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے، میں اس کی مانگ کو پورا کروں، اور محبوب کو یہ ناز تھا کہ میں کیوں مانگوں۔ وہ محبوب ہی کیا ہوا جس کی ہر طلب مانگ سے پوری ہو۔ میں نہیں مانگتا، صاحبان ذوق کو دیکھ کر ایک فقرہ کہتا ہوں، مانگتا اس لیے نہیں کہ اگر نبی ہوتا تو مانگ لیتا، میں اس کا محبوب بھی تو ہوں۔ بال جیسی عزت ہے، مانگ میں فرق آ جائے گا۔ نہیں مانگتا، نہیں مانگتا۔ اللہ نے یہ دیکھا کہ شاید پبلک میں مانگتا ہوا شرماتا ہے، ایک رات کو چپکے سے اپنے پاس بلا لیا، چل وہاں نہیں مانگا یہاں مانگ لے۔ اور پھر اللہ نے وہاں بلا کر بھی فاصلہ نہیں رکھا، کہا ادنو منی، میرے قریب آ کے بلا فصل ہو جا۔ یہ قریب ہو گیا، اس نے کہا نا اور نیڑے آ، یا اور قریب ہوا، اس نے کہا نا اور نزدیک آ۔ وہ بلاتا رہا، یہ بڑھتا رہا، اتنا آگے بڑھا کہ اس کے دل میں آئی کہ میں دوڑ کے اپنے عاشق کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اس کو گلا نہ تھا۔
میں بھی اللہ نے اتنی احتیاط برتی کہ میں اللہ ہوں، یہ بندہ ہے، اس عالم تنہائی میں اگر اللہ بن کے بولوں گا تو ہو سکتا ہے گھبرا جائے، وہاں بھی اللہ بن کے نہیں بولا، ایسے بول رہا تھا جیسے بھائی بولا۔ چنانچہ جیسے گیا تھا بن مانگے ویسے ہی آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو مانگتا ہی نہیں۔ ایک دن اللہ نے شاہی اعلان جاری کر دیا کہ تو نہیں مانگتا نہ مانگ، لے میں تجھے اپنی طرف سے ایک تحفہ دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر فرما دیا انا اعطینا کل کوثر۔ میرے حبیب میں تجھے کوثر کا تحفہ دیتا ہوں۔ مولوی صاحبان نے سمجھا کہ کوثر جو ہے پانی کا ایک کنواں ہے جنت میں۔ میں تو پانی سن کے پانی پانی ہو گیا، اتنے نخرے سہے، اتنا انتظار کرایا، اور دیا کیا؟ پانی کا ایک چشمہ جو عام ملنگ کو نعرہ حیدری پہ دے دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کون سا کوثر کا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا کل نماز دے تہجد پڑھ کے میرے در دولت پہ آ جانا، پھر میں بتاؤں گا تمہیں۔ سارے رضوان اللہ علیہم وہاں جمع ہو گئے، کائنات ہمتن گوش ہو گئی، انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں حضور آئیں تو کیا دکھائیں۔ اچانک جبریل نے آواز دی بادب با ملاحظہ ہوشیار، خاتم النبیین، لنگر آسمان و زمین، سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں۔ سب نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور سرکار دو عالم فرشتوں کی دربانی میں، عصمت کے حصار میں، عفت کے حجاب میں، تقوی کے دور میں، طاعت کی قناعت میں، تطہیر کے فرش پر خاک شفا کی کا مصلی لیے فاطمہ کی تسبیح پڑھتا ہوا، ایک سفید رومال میں تازہ تازہ پھول لپیٹے ہوئے، کبھی آنکھوں سے لگائے کبھی سر پہ اٹھائے، اب جو برآمد ہوئے تو ارشاد فرمایا او میرے صحابیوں تم پانی سمجھے ہو، سنو خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم سے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن طیبہ و طاہرہ سے مجھے یہ فاطمہ نامی کوثر غور سے دیکھ لو، یہ نور دیدہ نبوت ہے، یہ محرم اسرار شہادت ہے، یہ لنگر سفینہ امامت ہے، یہ ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول۔ مریم اس کی زلفیں سنوارتی ہے، وحی کی نقل و حرکت اس کے جلوس شاہانہ کی ترتیب دیتی ہے،
وفدیناہ بذبح عظیم، اس کا طرۂ امتیاز ہے۔ اور سنتے بھی ہو، ایسا لقب دیا جو کائنات میں خدا نے آج تک کسی کو بھی نہیں دیا، رسول کی زبان سے کہلوا دیا۔ یہ صرف بیٹی نہیں ہے، الفاطمۃ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں۔ یہ نہیں کہ میری ماں ہے، نہیں، میں اس کا باپ ہوں، باوجود باپ ہونے کے اپنے بیٹوں کی، اپنے باپ کی ماں۔ اور جب سے حضور نے یہ لقب دیا نا، دنیا میں ہر شریف اپنی بچی کو اماں کہہ کے بلاتا ہے۔ جب کوئی بچی گھر میں زیادہ شرارت کرتی ہے نا، تو ماں باپ اسے کہتے ہیں اماں ایویں نہ کر، اماں شرارتاں نہ کر، شرارتی اماں چنگی نہیں ہوندی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھو دوستو، باپ کے بغیر بیٹے کا وجود ممکن ہے، جیسے حضرت عیسیٰ، لیکن ماں شرط ہے بیٹے کے لیے۔ اگر ماں نہیں ہوگی تو بیٹا بھی نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ماں شرط ہے بیٹے کے لیے، عصمت شرط ہے نبوت و رسالت کے لیے۔ جس طرح ماں کے بغیر بیٹا نہیں ہو سکتا، عصمت کے بغیر نبی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر بتلانا یہ چاہتے تھے کہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس لیے کہ عصمت کا خزانہ ہے۔ اگر یہ خزانہ عصمت فاطمہ نہ ہوتی تو میں نبی نہ ہوتا۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب تعارف اہل بیت اللہ نے کروانا چاہا تو کہا کہ تم اپنے اہل بیت چن کے دکھاؤ، اور رسول نے ایسے چنے جیسے چننے کا حق ہوتا ہے۔ میں جو یہاں آیا تو مجھ سے کسی بزرگ نے کہا کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا ذرا میرا شوق ہے، کنو کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کنو تو منڈی میں ملیں گے، یہ پیسے پکڑو، یہ چادر لو، منڈی میں جاؤ اور خود اپنی مرضی سے چن کے لے آؤ۔ اب اگر کہتے نا ویسے ہی لے آؤ تو میں لے آتا، شرط ہے چن کے لاؤ۔ اب کھڑا ہوا ہوں میں منڈی میں، پیسے ہیں میری مٹھی میں، چادر ہے میرے کندھے پر، لگا ہوا ہے کنوؤں کا ڈھیر۔ میں نے ڈھیر پر نظر ڈالی، پہلے میری آنکھوں نے چنا، پھر میرے دماغ نے چنا، پھر میرے دل نے چنا۔ اتنے چناؤ کے بعد بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ان کنوؤں میں سے میں کنو چنا۔ اور جب چنے ہوئے 5-8 دانے میری نظروں میں آ گئے، میں نے چادر بچھائی، جو چنا وہ چادر میں۔
جو چنا وہ چادر میں، اور جب چنے ہوئے چادر میں آ گئے میں نے چادر کے چاروں کونے کس کے باندھ دیے تاکہ چنا ہوا باہر جانے نہ پائے، بے چنا اندر آنے نہ۔ میں جب چنوں ہو کو لے کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا ڈھیر میں سے ایک بڑی میٹھی میٹھی موسمی کھسک کے اندر آ رہی تھی۔ میں نے کہا خیر نال ہے بڑی میٹھی مگر وہیں رہنا، اندر نہیں آنا۔ جو ہے نا صاحبان، میں نے لا کر پیش کر دیے، بزرگوں کے سامنے رکھ دیے۔ 8 دانوں میں سے 5 تو بڑے میٹھے نکلے، بہت میٹھے۔ کچھ نکل گئے کھٹے، کانے، داغدار۔ ان کی تو آنکھیں سرخ ہو گئیں، مجھ سے کہنے لگے تو انا سی دیکھ کے نہیں لے آندے؟ میں نے کہا قبلہ میں نے ظاہری حسن دیکھا تھا، باطن کا اللہ کو علم تھا، مگر نہیں۔ انہوں نے کہا تو کھٹے لایا کیوں، گلے ہوئے لایا کیوں؟ اب کھٹے وہ نکل گئے نامراد، گلے ہوئے وہ نکل گئے، نالیوں میں وہ پھینکے گئے، کتوں نے انہیں آ کے سونگھا۔ غصے ہو رہے ہیں مجھ پر، تو میں حقیقتوں سے ناواقف بھی اگر غلط چن لوں تو لوگ غصے ہو جاتے ہیں، اور وہ رسول جو حقیقتوں سے واقف تھا اگر وہ چادر میں غلط چن لیتا تو اللہ کتنا ناراض ہوتا۔ اس لیے جب اس نے چادر میں چن کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، اللہ نے کہا شاباش۔ تو اس چننے والے نے کہا نہیں یا اللہ دیکھ لے ان میں کوئی خرابی تو نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں سارے ہی معصوم ہیں۔ کہا نہیں مہر لگا دے، اللہ نے مہر لگا دی یطہرکم تطہیرا۔ روز کا آنے والا، پاس بیٹھنے والا، چکیاں چلانے والا، جھولا جھولانے والا، پیغام محبت لانے والا جبریل پکار اٹھا یا اللہ یہ چادر کے نیچے اہل بیت ہیں کون؟ یا رب من ہؤلاء تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ بھئی تو روز کا آنے والا ہے، تجھے پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے؟ کہ پتہ تب چلتا ہے جب یہ الگ الگ ہوں، اکٹھے ہو جائیں تو نور واحد بن جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کون ہے۔ اب اللہ نے پوری مجلس پڑھ دی ان کی شان میں کہ انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجل ہؤلاء ہم تحت الکساء۔ یہ چاند سورج، یہ عرش فرش، یہ بہتے دریا، لہراتے سمندر میں نے بنائے ہیں ان کے لیے جو چادر کے نیچے۔ کہ یا اللہ وہ تو ہم سمجھ گئے، ذرا نام لے کے کیوں نہیں تعارف کرواتا؟ نام اس کا لیا جاتا ہے جو مرکزی حیثیت رکھے۔ تعارف ہے اہل بیت کا تو اللہ نے پہلے قسم کھائی وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ یہ قسم کیوں کھائی؟ اللہ بتلانا چاہتا تھا
جو ان سے بنا کے رکھے گا اس کی عزت بھی رکھوں گا، میرے جلال سے بھی بچے گا۔ جو ان کا مخالف ہوگا نہ اس کی عزت چھوڑوں گا نہ میرے جلال سے بچے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ مرکزی حیثیت تو نبی اکرم کی تھی، اللہ کو کہنا چاہیے تھا یہ رسول ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، مگر چونکہ تھا اہل بیت کا تعارف، اللہ جانتا تھا بیٹی کہہ کر تعارف کراؤں گا تو خدا جانے کتنی بیٹیاں اہل بیت ہو جائیں۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا رسول ہے، یہ اس کا داماد ہے، مگر جانتا تھا داماد کہوں گا خدا جانے کتنے داماد اہل بیت ہو جائیں۔ لہذا اللہ نے رسول کا نام نہیں لیا، تعارف اہل بیت میں بی بی بطول کا نام، باقی بطول کے رشتہ دار گنوا رہا ہے، یہ رشتہ دار باپ ہے، یہ رشتہ دار شوہر ہے، یہ رشتہ دار بیٹے ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی کہ اب اہل بیت پہ جھگڑا نہ کرنا، اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، بی بی بطول کے رشتہ دار۔ توجہ ہے صاحبان؟ آج کل کے تو مولوی صاحبان نے اہل بیت کی تعریف ہی بدل دی، کہ فمن دخل البیت فہو اہل البیت، جو گھر میں آ جائے وہی اہل بیت۔ بھئی گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، اماں ہے، ابو ہے، چلو یہ تو اہل بیت ہیں، اسی گھر میں چوہے بھی ہیں، یہ فرما رہے ہیں، بلیاں بھی ہیں۔ قیامت تک زور لگا کہ مر جائے چوہی اہل بیت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ جس گھر میں رہتی ہے اسی کی جڑیں کاٹتی ہے۔ اس کے لیے تو اہتمام کرتے ہیں، محمل نما پنجرہ بناتے ہیں، اس میں روٹی لگاتے ہیں، پھر مکھن لگاتے ہیں، پھر چوہیا کو کھانے کی دعوت پہ بلاتے ہیں۔ اور دعوت کے بہانے وہ مار پڑتی ہے کہ قبر کا نشان بھی نہیں ملتا۔ بھئی اسی گھر میں بکرے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں۔ اب کوئی بکری اکڑ کر کہے میں گھر میں ہوں، میں بھی اہل بیت ہوں، میرا بکرا بھی اہل بیت۔ اب بکرا تو قیامت تک اہل بیت اس لیے نہیں بن سکتا کہ ایوب گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا تھا بکرا نہ رکھو، یہ باغ کا دشمن ہے۔
توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ تو نام لیا جاتا ہے تعارف میں مرکز کا، تو اللہ نے نام لیا ہم فاطمہ۔ اب فاطمہ کی عظمت کو یہیں پہچانے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ایک خاتون سے تعارف ہو تو حیا کی ضمیر آتی ہے، اللہ کو کہنا چاہیے تھا حیا فاطمہ، مگر کہا نہیں ہم فاطمہ۔ یہ ہم تو جمع مذکر کے لیے آتی ہے، اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ فاطمہ کی عظمت پہچانو، جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو مل کے بنتی ہے ایک فاطمہ۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ اور سائنس اور فلسفے کا قانون یہ ہے، جب مرکز ہلتا ہے تو اس سے وابستہ ہر شے ہل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب مرکز اہل بیت سیدہ آئیں رسول ہلے پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ مرکز آ رہا تھا۔ اور یہ نہیں کہ جب پیدل چل کے آئی تو کھڑے ہوئے، 2-2.5 سال کی تھی، گھٹنیوں چل کے آئی تو کھڑے ہو گئے، 5-10 سال کی ہوئی پیدل آئی تو کھڑے ہو گئے۔ بیماری کے عالم میں نقاہت اور کمزوری تھی، لیکن حجرے میں آئی تو کوہنیوں کی ٹیک لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب زیادہ تو میں پڑھ سکتا نہیں، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جس مرکز اہل بیت کا رسول جیسے عالمین کے سردار نے زندگی بھر کھڑے ہو کے استقبال کیا ہو، کیا اس کے دل میں نہیں بیٹھ جائے گی اب میں جہاں جاؤں گی میرے اسی طرح استقبال ہے؟ میں جہاں جاؤں گی اسی طرح عزت ہوگی؟ یہی سوچ کے ایک جگہ چلی گئی، مگر جسے آتے ہی دیکھ کر رسول کھڑے ہو کے بٹھا دیتے تھے، 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ کسی کی زبان سے نہ نکلا تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ، چلو کوئی کہہ دیتا آپ کیوں آئیں، ہم آپ کے در پہ آ جاتے، مگر رحمت کی بیٹی تھی، طبیعت میں نہ غصہ آیا نہ جلال، بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی میرے باپ کے دوستو مجھے پہچانو، میں فاطمہ۔ تم جانتے ہو میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا، میں تم سے نہ حکومت مانگتی ہوں نہ دولت، میرے بچوں کا واحد گزارا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، مجھے واگزار کر دو۔ کیا جواب ملا؟ جو بھی ملا سن کے گھر آ گئی۔ گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ، اس نے بسم اللہ کہہ کے ماں کا استقبال کیا اور صرف اتنا پوچھا، اماں دربار میں کیا گزری؟ بیٹی کا سر چوم کے ایک فقرہ کہا کہ بیٹا جو حالت آج میں نے دیکھی ہے، اگر یہی حالت رہی تیری چادر کی خیر نہیں۔ وہ تھی رسول کی بیٹی، چھوٹی تھی علی کی بیٹی، اس میں اپنے باپ کی جھلک، اس میں اپنے باپ کی جھلک، یہ چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، وہ بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ ایک میں رحمت، ایک میں جلال، ایک میں جمال، کوئی شے دونوں میں اکٹھی نہ ہوئی، مگر اسے حادثہ کہوں یا انقلاب کہ ایک شے دونوں میں جمع ہو گئی کہ دونوں کو دربار جانا پڑا، نبی کی بیٹی کو بھی علی کی بیٹی کو، مگر دونوں کے دربار جانے میں بڑا فرق تھا۔ نبی کی بیٹی گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، اور جب علی کی بیٹی گئی کیا گھر کے ساتھ کھڑی تھی؟ بولو، کیا گھر میں اور پردیس میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟
اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک فقرہ کہوں، جب ماں گئی پہلے دربار گئی بعد میں زخمی ہوئی، اور بیٹی پہلے زخمی ہوئی پھر دربار ہوئی۔ اور میرے عزیزو، میرے بزرگ کہہ رہے ہیں اتنی زخمی ہوئی کہ شام غریباں کے بعد سر کا مسح بھی نہ کر سکے۔ دیکھو عزیزو، ان کے فرمان پر ایک بات میری بھی سن لو، جب اذان ہوتی ہے نا تو دیہات کی ان پڑھ عورتیں بھی سر پہ چادر رکھ لیتی ہیں۔ ایسا ہے یہ نہیں؟ یہ کس نے درس دیا؟ جس نے شام کے بازار میں بغیر چادر کے 15 اذانیں سنی اور کہتی رہی چادر 2 اذان آ رہی ہے۔ یہ کون چادر مانگ رہی ہے؟ جب گھر میں چلتی تھی تو علی اپنی اماں اپنی چادر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے تھے تاکہ بیٹی کو زمین سخت نہ لگے۔ ہمیں درد اس بات کا ہے کہ اسی کو 9 میل پیدل چلا دیا۔ 9 میل پیدل۔ یہ سب پڑھے لکھے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے کتابوں میں پڑھ کے بتائیں، جو 9 میل چلائی گئی، سر پہ تو چادر نہیں تھی، کیا پاؤں میں جوتیاں تھیں؟ پہاڑ کی پتھریلی زمین پر کیسے 9 میل چلی ہوگی؟